عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے حدیث میں ہم نے جانا کہ مسح کی مدت کتنی ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ آج کے اس حدیث میں ہم جانیں گے کہ پگڑی کے اوپر مسح کرنا کیسا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس حدیث کے سلسلے میں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی اس حدیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ بات صحیح ہے، گرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منقطع میں شمار کیا ہے، یعنی اس حدیث میں ایک راوی ہیں جو کہ منقطع ہیں، حذف ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بہرحال آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر جو مسئلہ اس سے ثابت ہو رہا ہے وہ بھی جانیں گے۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فامرهم ان يمسحوا على الاصائب یعنی الامائم والتساخین یعنی الخفاف، رواہ احمد و ابو داود وصححہ الحاکم۔ ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعث کے معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سریۃً، ایک جماعت کو۔ سریہ کسے کہتے ہیں میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی فی الحال یہ جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا۔ فَأَمَرَهُمْ، اور آپ نے انہیں حکم دیا، یعنی اس جماعت کو حکم دیا، أَن يَمْسَحُوا، کہ وہ مسح کر لیں، عَلَى الْأَصَائِبِ، اصائب کے معنی دراصل ہوتے ہیں پٹی کے، لیکن یہاں آگے وضاحت کر دیا گیا ہے، یعنی الامائم یعنی پگڑی۔ تو جب پگڑی کا آگے ذکر کر دیا گیا ہے تو اصائب جو پٹی کے معنی میں ہے اس کو ہم نہیں لیں گے۔ والتساخین یعنی الخفاف، یہاں پہ بھی تساخین کے وضاحت کر دیا گیا، تساخین سے یہاں پہ کیا مراد ہے، یعنی الخفاف موزہ۔ التساخین اصل میں کہتے ہیں کہ سردی سے بچنے کے لیے جو پیر میں موزے وغیرہ جو پہنتے ہیں اسے تساخین کہتے ہیں، جسے موزہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں۔ رواہ احمد و ابو داود وصححہ الحاکم، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ابو داود نے بھی روایت کیا ہے، اور اسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منقطع میں شمار کیا ہے، تو اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، پہلی بات۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں ایک بات بتائی جا رہی ہے پگڑی کے اوپر مسح کرنے کے سلسلے میں، اور موزے کے سلسلے میں بھی بتائی جا رہی ہے۔ تو احمد کی جو روایت ہے، اس روایت کو تو چلیے ہم نہیں مانیں گے، لیکن ابو داود کے اندر اسی طریقے کے ایک اور حدیث ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پگڑی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ ابو داود شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب سریہ سے، اب پہلے جان لیجیے سریہ کسے کہتے ہیں۔ سریہ کہتے ہیں اصل ایک جنگ ہوتی ہے۔ دیکھیے، جنگ 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک جنگ کا نام سریہ ہوتا ہے اور ایک کا نام غزوہ۔ تو غزوہ کہتے ہیں جس
جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہوں تو اسے غزوہ کہتے ہیں، اور سریہ کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں، ان کا نفس اس جنگ میں حاضر نہ ہوا ہو تو اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ تو ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جب سریہ سے یعنی جنگ کر کے جب صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو سردی لگنے لگی، تو سردی کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا صحابہ کرام نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی اور پھر تساخین یعنی موزہ آپ یہاں مراد لے سکتے ہیں، موزے کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا۔ تو جو ابو داؤد شریف کے اندر جو حدیث ہے وہ حدیث صحیح ہے، لہذا ابو داؤد شریف کے حدیث کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پگڑی کے اوپر مسح کرنا اور موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ موزے کے اوپر مسح کرنے کی اور بہت ساری دلیلیں پیچھے گزر چکی ہیں، یہاں پہ اصل ہمارا جو مدعا ہے وہ ہے پگڑی کے اوپر مسح کرنا کیسا ہے۔ تو پگڑی کے اوپر مسح کرنے میں بہت اختلاف ہے، بہرحال جو ابو داؤد شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں اور وہ حدیث کے صحیح ہونے پر اکثر علماء نے صحیح قرار دیا ہے، لہذا ہمیں ماننا ہوگا کہ پگڑی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ اچھا، تو اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل استنباط ہوئے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ پگڑی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، لیکن یاد رہے مستحب کے بھی درجے میں ہم اسے نہیں رکھیں گے، جائز کے حد تک ہم رکھ سکتے ہیں اسے، لیکن مستحب کے درجے میں ہم نہیں رکھیں گے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سفر کی حالت میں سفر میں موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ اور یہاں پچھلے حدیثوں کے اندر بھی اصل سفری کے تعلق سے للمسافر یہاں پہ ذکر ہے مسافر کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے سفر کے تعلق سے پچھلے حدیثوں کے اندر بھی ہم نے جانا، تو یہاں جو دوسرا جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ یہ کہ سفر میں موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث بس دو مسئلہ اتنا آپ جان لیں، اصل بات ہم تفصیل سے بحث نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب مشکات شریف جب پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم تفصیل سے بحث کریں گے کہ راوی کے تعلق سے بھی بحث ہوگی اور پھر ایک ایک مسائل کے ساتھ استنباط ہوگا، ایک ایک مسائل سامنے ہوں گے۔ اتنا بس یہاں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے کہ بس دو مسئلہ آپ یہاں فی الحال ذہن میں رکھیں، پگڑی کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز سفر کی حالت میں سفر میں موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ذہن میں رہیں۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور یہ بھی اس حدیث کو شاذ قرار دیا گیا۔ اب شاذ کسے کہتے ہیں یہ اصول حدیث جب ہم پڑھائیں گے، جب اس کے اندر ہم بتائیں گے، یہاں بس شاذ کہ آپ اتنا جان لیں کہ ثقہ راوی روایت کرتا ہے اور ثقات یا اوثق راوی الگ روایت کیا، اس کے خلاف ثقہ راوی روایت کرتا ہے۔ ان عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لیکن موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ جو روایت کر رہے ہیں یہ حدیث شاذ کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال ہم عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو ابھی فی الحال الگ رکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ جو مرفوعاً روایت کرتے ہیں، دیکھیے ایک ہوتا ہے موقوفاً، ایک ہوتا ہے مرفوعاً۔ موقوفاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت نہیں ہوتا ہے، اور مرفوعاً میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مروی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ موقوفاً ہے، اس لیے اس کو شاذ میں بہت سارے علماء نے رکھا ہے، لہذا ہم اس حدیث کو ہم الگ ہی رکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ جو روایت کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے اعراب دیکھتے ہیں، پھر ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جانیں گے۔ ان انس مرفوعاً، یعنی انس رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ فلیمسح علیہما ولیصلی فیہما ولا یخلعہما ان شاء الا من جنابۃ، اخرجہ
الدارقطنی والحاکم وصححہ، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ انس رضی اللہ عنہ کی قول کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات صحیح ہے۔ کیا بات ہے؟ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً، روایت مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ کیا مروی ہے؟ کہ اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، ولبس خفیہ، اور اس حال میں، یہاں پہ آپ ایسے کریں، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، ولبس خفیہ، اور اس حال میں کہ موزہ پہنے ہوئے ہو، یعنی موزے کی حالت میں وضو کرے، فلیمسح علیہما، تو چاہیے کہ وہ اس پہ مسح کر لے، ولیصلی فیہما، اور ولیصلی، اور چاہیے کہ نماز پڑھ لے، فیہما، اسی موزے میں، ولا یخلعہما، اور موزے کو، ہما ضمیر جا رہا موزہ، ہما یہاں تثنیہ کا لفظ ہے، یعنی دو موزے دو پیر میں پہنتے ہیں، ولا یخلعہما، اور ان دونوں موزوں کو نہ اتارے، ان شاء، اگر چاہے تو، الا من جنابت، مگر جنابت کی حالت واقع ہو جائے۔ اخرجہ دارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث میں کیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس کے اندر ایک شرط بتائی جا رہی ہے کہ موزے کو طہارت کی حالت میں پہنا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ موزے کے اوپر مسح کرنے کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ طہارت کی حالت میں موزے کو پہنے ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے طہارت کی حالت میں آپ نے موزے کو نہیں پہنا ہے، تب موزے کے اوپر مسح آپ کے لیے صحیح نہیں۔ تو وضو کی حالت میں طہارت کی حالت میں موزے کا پہنے ہونا شرط ہے۔ موزے کے اوپر آپ نے مسح کیا، تو موزے کے اوپر جب مسح کیا تو وہ مسح قابل قبول ہوگا، الا کہ طہارت کی حالت میں پہنا گیا ہو۔ تو جب قابل قبول جب ہوگا تو ولیصلی فیہما، تو اس میں نماز بھی درست ہوگا، یعنی کہ تب موزے کی حالت میں موزے کو پہن کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز سب سے اہم بات بتائی جا رہی ہے، ولا یخلعہما ان شاء، ان دونوں موزوں کو نہ اتارے، ان شاء اگر چاہے تو۔ ان شاء کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ موزے کو پہننا واجب نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہاں پہ نوٹ کر لیں، ان شاء کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ موزے کو پہننا واجب نہیں ہے، یہ جائز ہے، مباح کے درجے میں ہے، الا من جنابت۔ اور دوسری چیز یہ کہ موزے کو اسی کنڈیشن میں اتارنا ہے جب جنابت لاحق ہو جائے۔ یہاں پہ حدث اکبر مراد ہے، جنابت، دیکھیے حدث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حدث اصغر، ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر میں کیا ہوتا ہے، وضو واجب ہو جاتی ہے، جیسے استنجا انسان کرے گا تو وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے، تو حدث اصغر ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے حدث اکبر، کہ اگر کوئی ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے تو غسل کرنا واجب ہو جائے، تو جنابت وہ کام جب غسل واجب ہو جائے تو اس صورت میں موزے کو اتارنا ہوگا، اور یہ اتارنا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوا کہ موزے کے اوپر مسح کرنا واجب نہیں ہے، یہ مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں کہہ دوں کہ اگر کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے، آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسے احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔